میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وَإِن قبر عثمان، حضرت عثمان غنی کی قبر کدھر ہے؟ وَإِن قبر عثمان، یہ عین کا جو ہے اس کو توڑ مروڑ کر کے بولتے ہیں، عین کو وَإِن بولتے ہیں، وَإِن قبر عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کا ہے؟ بولا لا ادری، معلوم نہیں۔ کیا بولتا ہے؟ معلوم نہیں، لا ادری، معلوم نہیں، اس لیے کہ سب کچی قبریں، سب کچی قبریں۔ ایسی قبریں دیکھ کر کے آدمی کے دل پہ ہیبت طاری ہوتی ہے، اللہ، یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جہاں آدمی کی آخری منزل ہے۔ اس کو دیکھ کر آدمی کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی قبریں آدمی کو مرنے والے کی بے بسی کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا نہیں روتے، پلسرات کا تذکرہ آتا آپ اتنا نہیں روتے، حشر نشر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبروں کا تذکرہ آتا تو آپ بہت روتے۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلام میں قبر کا تصور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہے مغفرت کرا لیں، ایسا نہیں۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگی، اپنی اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب، قریبی سے قریبی رشتہ دار اگر شرک پر مرا ہے، شرک پر انتقال ہوا ہے، تو نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی کے لیے گنجائش ہے، نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہی بات سورہ توبہ 11ویں پارے میں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں، مومنین کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی، دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح آپ کی تمنا یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے، میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا، میرے مقصد بعثت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے، اب مر رہے ہیں، ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ ابو طالب کے سرہانے پہنچے اور کہا کہ چچا محترم، آپ میرے کان میں اللہ کی توحید کا اور میری رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ شریف کو پڑھ لیں۔ کہا کہ میرے بچے، زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، توحید قبول نہیں کی، تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا، اب مرتے مرتے کیا اقرار کروں؟ ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ مجھے آر دلائیں گے، میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں۔ اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق ہوا، آپ کی تسکین کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند فرمائیں، جس سے محبت فرمائیں، آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ دیکھیے ہدایت مکمل اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے جنت دے، جسے چاہے جہنم دے، جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے، جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے۔ نبی کا کام صرف اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھا دینا، منزل تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ اسی لیے ہدایت کے دو معنی قرآن میں ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المقصود، منزل تک پہنچا دینا ہدایت معنی ہے، اور ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق، راستہ بتلا دینا، یہ راستہ چلتے چلے جانا۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ ان علیک الا البلاغ، اے ہمارے حبیب آپ اپنے ذہن پہ اتنا بار کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، آپ
پہنچانے کے مکلف بنائیں گے. آپ بات کو پہنچا دیجیے، بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. یہ بنیادی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھیے. شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، تصور کہاں سے بگڑتا ہے، فکر کہاں سے کج ہوتی ہے؟ جانتے کہاں سے؟ ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کی وجہ سے. ملک اور ملک میں فرق ہے. ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ، اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف. اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دس از مائی ہینڈ کچر، یہ میری دستی ہے. دیکھ، پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا، یہ ملک ہے. ملک. اب اس کے بعد میں کاغذات کروں گا، یہ تصرف ہے. کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو، میں اٹھا کر کے ناک صاف کر لوں، بہت مارے گا دکان والا. وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی، اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی. تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم. جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے مہر لازم ہے. اس لیے کہ مہر کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ مہر یہ ملک متاع کا عوض ہے. جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متاع فائدے کی ملکیت کا عوض ہے. آپ جو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مہر اس کا عوض ہے. مہر ملک متاع کا عوض ہے. آپ ایسے ہر عورت سے تمتع تھوڑی کر سکتے ہیں، بہت مار کھائیں گے. تو عورت سے تمتع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجیے، مہر رکھیے، اور اس کے جو شرائط اور آداب ہیں وہ پورا کیجیے. جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے، پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دی ہے انسانوں سے، کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے نہ ملک رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، ملک کا مالک ہے. توتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت. یہ دیکھیں ملک کا مالک اللہ ہے، ملک کا مالک اللہ. اور ملکیت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا. دیکھو 3 طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت کے. 3 طریقے. یہ 3 طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ. ملک یملک، ملکیت رکھنا. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر. دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے، کمپنی خریدتا ہے، کمپنی کا مالک ہو گیا. ہول سول مالک وہی ہے اکیلا. ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے. اچھا، ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے، پارٹنرشپ کر لیتا ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یا 2-4 مل کر کے کمپنی خرید لیتے ہیں. یہ شرکت، پارٹنرشپ. اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے، پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، سپورٹر ہے. سپورٹر سپورٹ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان 3 طریقوں کی نفی کر دی. غور کیجئے، دیکھیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمانوں اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں. مثقال ذرۃ یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل ملکیت ہے. اب کمپنی اللہ کی، تصرف کوئی دوسرا کرے گا؟ جرات تو کر کے دکھائے. یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا. تصرف تو چھوڑیے، تصرف تو چھوڑیے. تو زمینوں اور آسمان انہیں کے مجموعے کا نام کائنات ہے. کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے. لا یملکون، ملکیت نہیں رکھتے. اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل، تو پارٹنرشپ. وما لهم فیہما من شرک، کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی کی،
شرکت بھی نہیں ہے. چلو سپورٹر، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. ظہیر مانے سپورٹر، اسی وجہ سے زہر کے مانے آتا ہے پیٹھ کے. زہر مانے پیٹھ. اب پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، پیچھے سے آدمی سہارا دیتا ہے، اس لیے سپورٹ کہتے ہیں. زہر بھی سپورٹ. وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ. کوئی سپورٹر بھی نہیں. ملکیت کے یہی تین طریقے، تینوں کی ترتیب کر دی گئی. کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا ہے، کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے. گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو گئی. اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب سے یہ کہا کہ آپ بول دیجئے، اعلان کر دیجئے. آپ کیا؟ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. اللہ اکبر، کتنی صاف آیت ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. دیکھو عربی کا ایک قاعدہ ہے، معمولی ہو تو طلبہ کو بتایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ انما جہاں آتا ہے انما، عربی کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ وہاں خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے. جملہ ہوتا ہے نا سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، مبتدا اور خبر. جیسے میں بولوں انا بشر ہوں، انا بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، یہ بولتا ہوں، تو انا مبتدا ہے، بشر ہوں خبر ہے. یعنی میرے بارے میں بشریت کی خبر دی جا رہی ہے. تو انا مبتدا ہے، بشر ہوں خبر ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ میں ایک انسان ہوں. یہ ترجمہ ہوا میں ایک انسان ہوں، یہ ترجمہ ہوا. اب انما داخل کرتا ہوں، انما انا بشر ہوں. اب بولتا ہوں، پہلے کیا تھا؟ انا بشر ہوں، مبتدا خبر، میں ایک انسان ہوں. اب انما داخل کرتا ہوں، انما انا بشر ہوں. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بشر ہوں نہیں ہے، میں بشر ہی ہوں. ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب؟ انما لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خبر مبتدا میں مکمل محصور ہو گئی، میں انسان ہی ہوں. یہ اور بات ہے. ہاں یہ بھی مت سمجھ لینا بالکل تمہاری طرح نہیں، تم میں مجھ میں بہت گہرا فرق ہے. کیا؟ میرے اوپر وہی آتی ہے، تمہارے اوپر وہی نہیں آتی. اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا، بہت بڑا فرق واقع ہو گیا. میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں، تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے. اسی وجہ سے اس شبہے کو رفع کیا گیا کہ مکمل ہر ایرا غیر ہر نتو خیرہ بول دے کہ میں رسول کی طرح ہوں، نفی کر دی گئی. اسے فرمایا گیا قل انما انا بشر، جبکہ انا بشر کہہ دیا جاتا کافی تھا، لیکن انما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں. بشریت میں تمہارے برابر ہوں، لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے، میری ایک دوسری حیثیت ہے، اس حیثیت میں تم ذرہ برابر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. قل انما تشرف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. یہ دیکھیے میرے اوپر وہی آتی ہے. یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ ہر ایرا نتو کر رہے ہیں نا، سمجھ لے مکمل رسول کی طرح. یوحى الی کی قید بتا رہی ہے. دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا، پیپر از تھرون آن دی گراؤنڈ. زمین پر ایک پیپر پڑا ہوا، پھینکا ہوا. آئی پکڈ اٹ اپ، اٹھا لیا میں نے اس کو، اور میں نے دیکھا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ گانا لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ گانا. میں کیا کرتا ہوں، اسے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں. سلۃ المحملات، کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ایک پیپر دیکھتا ہوں، میں کاغذ دیکھتا ہوں، اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے. اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کرتا ہوں، اس کو پھینکتا تھوڑی ہوں، بڑے ادب سے جیب میں رکھ لیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھ دوں گا یا کسی دریا میں پھینک دوں گا. کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا ہے، وہ کاغذ دوسرا ہے. کاغذ کاغذ برابر، لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا، اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے، کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. لہذا وہ کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے لائق ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہے. یہی عقیدہ قرآن حکیم نے رسول کے تعلق سے بتایا.